بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرات کے مظلوم امارت والے مسلمانوں کی جانب سے شرفائے اہل شورا اور اہل حق مفتیان کرام کے نام۔ مفتیان کرام سے چند سوالات ہیں کچھ تفصیلی حقائق کو ذکر کرنے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوقات اللہ کی عیال ہے۔ جو بندہ دینی اور دنیاوی کمی کو کسی میں دیکھ کر خیرخواہی اور محبت کے انداز سے دور کرنے کی فکر کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ چند سالوں پہلے تبلیغی حضرات اپنی جان مال کی قربانی دیتے ہوئے بے نمازی میں، شرابیوں میں، جگاریوں میں اور اہل بدعت میں اور گناہوں کے دلدل میں پڑے ہوئے لوگوں میں چل پھر کر ان سے محبت کرتے ہوئے ان کی برائی کا تذکرہ تو کیا ان کے برا ہونے کا خیال بھی لانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اور اس درمیان میں کوئی متکلم کے سامنے اشارتاً مخاطب کی کسی کمی یا کسی برائی کا ذکر چھیڑ دے تو اس کو سختی سے خاموش کرتے ہوئے مخاطب کی اچھائیاں بیان کر کے اس کو دین سے اور مسجد سے قریب کرنے کی جدوجہد کرتے رہیں۔ ان خوبیوں کے حاملین کی محنت اور برکت سے امت کے افراد میں گنہگار دیندار بنتے رہے اور ظلم کرنے والے خدمت گزار اور شب بیدار بنتے رہیں۔ ان باتوں پر پورے عالم کے مسلمان شاہد ہیں۔ جب سے اہل شورا کے بعض ذمہ داروں نے اہل امارت کے ان مسلمانوں کو جو نمازی ہیں، کلمہ گو ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنے والے ہیں، ایسوں کو ناحق اور گمراہ کہنے لگے، اور ان بعض اہل شورا حضرات کی وجہ سے امت کا اتحاد اختلاف میں، محبت نفرت میں اور جوڑ توڑ میں بدل گیا۔ اہل شورا اہل امارت کو تین وجوہات کی بنا پر گمراہ اور ناحق ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے مسلمان عوام کو اہل امارت سے نفرت دلاتے ہوئے ان کی مجالس میں دینی حلقوں سے اور تعلیمی حلقوں سے اور ان کے ساتھ خروج فی سبیل اللہ سے شدت کے ساتھ روکتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی بات نہ مانے تو اس مسلمان کا شورا والوں میں تذکرہ کرتے ہوئے اس کے ناحق ہونے کی تشہیر کر دیتے ہیں۔ بعض شورا والوں کے نزدیک امارت والوں کے باطل ہونے کی تین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، یہ لوگ اہل شورا کے بزرگوں کی تعظیم تو کرتے ہیں اور احترام بھی کرتے ہیں، لیکن ان بزرگوں کو اپنا ذمہ دار ماننے کے بجائے مولانا سعد صاحب کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ دوسری وجہ امارت والوں کے ناحق ہونے کی یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کے خلاف 85 غلطیوں کی جو کتاب لکھی گئی ہے اس پر نہ تو توجہ دیتے ہیں اور نہ اپنی مجالس میں وضاحتی جوڑ کر کے اس کا مذاکرہ کرتے ہیں، اور مفتیان دیوبند کے فتوے کو ماننے کے بجائے مولانا سعد صاحب کے چوتھے رجوع نامے کو جو مفتیان دیوبند کے مطلوبہ شرائط کے عین مطابق تھا اس رجوع نامے کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے ناحق ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ مولانا سعد صاحب کی تالیف کی ہوئی کتاب منتخب احادیث کی بھی فضائل اعمال کے ساتھ تعلیم کرتے ہیں، اور مولانا سعد صاحب کا بتایا ہوا طریقہ دعوت، تعلیم اور استقبال جو ہمارے بزرگوں کے منشا کے خلاف ہے اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اہل شورا میں سے بعض لوگوں کا جو عوام میں سے نہیں، مسجد وار جماعت کے ساتھی بھی نہیں، بلکہ مسجد وار جماعت کے متحرک ذمہ دار اور حلقوں کے ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اہل امارت کو باطل اور گمراہ کہنے کے ہمارے پاس چند دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ دنیا کے اکثر علماء کرام ہماری تائید میں ہمارے ساتھ ہے، اور مفتیان دیوبند کا فتویٰ یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ اس فتوے کے ذریعے سے ہم نے بہت سارے نامور اور مشہور مدارس کے محتمم اور ذمہ دار اساتذہ کی تائید تحریراً اور تقریراً حاصل کرتے ہوئے ہمارے اخص الخاص نے وضاحت کے نام پر جوڑ کیے، پھر مخصوص حضرات نے جوڑ کیے، پھر ان کو نمونہ بنا کر پوری دنیا کے ہر صوبے کے ہر شہر میں اور ہر حلقے کے اندر جوڑ رکھے گئے۔
جس میں مولانا سعد صاحب کی اور نظام الدین والوں کی غیبتیں کی گئی، غلطیوں کو اجاگر کیا گیا اور اتنی نفرتیں کانوں کے ذریعے سے دلوں میں اتاری گئی کہ اب نظام الدین والوں کی اچھائیوں سے بھی نفرتیں ہونے لگ گئی، حتیٰ کہ سالہ سال سے اہل شورا کے ساتھ رہ کر مسجد کو آباد کرنے والا، جماعتوں میں اکثر ساتھ چلنے والا، ان وضاحتی پروگراموں کو سن کر کوئی بندہ غیبتوں سے بچنا چاہے اور سکوت اختیار کرے، جبکہ وہ شورا والوں کے ساتھ مشورے کے تابع ہو کر کام کر رہا ہے، پھر بھی اس کو منافق کہہ کر مولانا سعد صاحب اور ان کی حمایت کرنے والوں کو برا کہنے پر مجبور کیا جانے لگا۔ اور جس طرح بدعتی حضرات اپنی مساجد میں جب کسی امام کا تقرر کرتے ہیں تو اس کے سکوت کو قبول کر کے امام نہیں بنا لیتے، بلکہ ہمارے اکابر بزرگان دین مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے متعلق کلاماً کافر ہونے کا عقیدہ نہیں سن لیتے، وہاں تک یہ بدعتی حضرات اپنا امام مقرر نہیں کرتے۔ یہی حال شورا والے اپنے ساتھی کے متعلق جو شورا والوں کے ساتھ جماعتوں میں جانا چاہتا ہے یا اس کو شورا والے اپنی مساجد میں دینی تقاضا دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے اپنی تسلی کے لیے اس کے دل میں امارت والوں کی طرف یا امیر امارت والوں کی جانب کچھ میلان تو نہیں، اس لیے اس کو اپنا موقف ظاہر کرنے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ تسلی ہو جائے اور یہ ہمارا ساتھی موقع ملنے پر مولانا سعد صاحب کی غلطیوں کا دوسروں کے سامنے افشا کرے، اوروں کو غیبتی بنانے میں معاون بنتا رہے۔ دوسری دلیل، ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے 40 یا 50 سال تک قربانیاں دے کر اپنی ہڈیوں کو گلوا دیا، جب ان اکابرین کو نظام الدین والوں کا کام سمجھ میں نہیں آتا، اگرچہ ان کا کام یعنی نظام الدین والوں کا کام قرآن کے مطابق ہو، ان کی تالیف کرتا کتاب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو، اور اگرچہ ان کی دعوت، تعلیم اور استقبال یعنی ان کی دعوت قرآن کا حکم ہو، ان کا تعلیمی حلقہ قرآن کی ترغیب ہو، اور ان کا استقبال قرآن کی بیان کردہ مومنین کی صفات میں سے ہو، یہ دلائل ہونے کے باوجود جب ہمارے بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو ہم اپنے بڑوں کے مقابلے میں عملاً قرآن اور حدیث کا تو انکار کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے بڑوں کے طرز کا اور ان کی بتائی ہوئی ہدایات کا ہرگز انکار نہیں کر سکتے۔ شورا والوں کے صف اول کے خاص ذمہ داروں کا جو شور ہے کہ ہمارے بڑوں کی ہڈیاں گل گئی، اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اکابرین میں سے جوڑ کے لیے یا اجتماع کے لیے بیرون اور اندرون ملک سفر کرتے ہیں، چاہے وہ شورا والے ہوں یا امارت والے ہوں، ان اکابرین کی مقبولیت کا یہ حال ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے خدام حضرات کو بھی مخدومیت کا وہ عہدہ ملتا ہے کہ اس خادم کے لیے سواری کا، قیام کا، طعام کا اور خادم کی بھی خدمت کرنے والے خدام کو مقرر کیا جاتا ہے، اور عمومی اجتماعات میں ان اکابرین کا خصوصی عالیشان پنڈال لگایا جاتا ہے، جن میں ان کے ساتھ سفر کرنے والے مصاحبین کا بھی خوب خیال رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ ان اکابرین میں سے ہم نے بعضوں کا جلال اور غضب صرف چمچ نہ ہونے پر محسوس کیا، اور ان کے مخصوص استنجا خانے میں استنجا کر کے لٹکنے والی رسی جس کو پکڑ کر اٹھا جاتا ہے، اگر وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق نہ ہوئی تو اس کی درستگی کا تذکرہ بھی پرانوں کے مجمع میں مشورے کے طور پر ہوتا ہے۔ حالانکہ محبت کرنے والے دعوت و تبلیغ کی نسبت پر نکلنے والے اکابرین کا جتنا بھی اکرام کرے کم ہے، اور یہ خدمت اجر و ثواب کا باعث بن کر عبادت شمار ہوگی، تو اس میں ہڈیاں گلنے کا تو کوئی مسئلہ آتا ہی نہیں، بلکہ جسم کے ہر حصے کی صحت کا اور سلامتی کا خدمت گزاروں کی طرف سے پورا خیال رکھا جاتا ہے۔
یہ اکابرین کا حق ہے۔ ہم شورا والوں کے پاس ان عمارتوں والوں کو گمراہ اور باطل کہنے کی تیسری دلیل یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کے خلاف لکھی گئی 85 غلطیوں والی کتاب ہے، جس میں ان کی غلطیوں کو لکھنے والوں نے لکھ کر اہل شورا کے پرانے ساتھیوں کے دلوں میں اتار دیا۔ اس لیے اب ہم نگاہوں کو بند کرتے ہیں تب بھی ان کی غلطیاں نظر آ جاتی ہے، اور ہم کو ان کی غلطیوں کو ناواقف عام مسلمانوں کے سامنے اسلامی 6 صفات کی طرح تذکرہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اب امت کی عوام چاہے 6 صفات اور ایمانیات پر آئیں یا نہ آئیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن دنیا کا مسلمان کیسے مولانا سعد صاحب کی 85 غلطیوں کو جان لے، یہ ہماری فکر اور محنت ہوگی۔ مفتیان کرام سے ان حقائق کے بعد چند لطائف اور عجائب پیش نظر کر کے یا گوش گزار کر کے پھر سوالات کریں گے۔ عجوبہ نمبر 1، جب شورا والے اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں اور عمارت والوں کو باطل سمجھتے ہیں تو باطل والوں کو حق پر لانے کے لیے محرمات قرآنیہ کا اور ممنوعات الہیہ کا سہارا کیوں لیتے ہیں؟ اور قرآن کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن منسوخ سمجھ کر عمارت والوں سے بدگمانی کیوں کرتے ہیں، حالانکہ حسن ظن اتحاد کے لیے مفید ہوتا اور اجر و ثواب کے مستحق ہوتے، اور اہل شورا میں سے اپنا کوئی ساتھی گمراہ یعنی عمارت والا بن جائے، اس کے لیے غیبتوں کا سہارا لے کر حلالی ہونے کے باوجود حرامی بن جاتے ہیں، اور ان باتوں پر استمرار کی وجہ سے قلب اسود ہونے پر گناہ کا احساس تک باقی نہیں رہتا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ اس آیت کا مصداق ہونے سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ مولانا ابراہیم صاحب دامت و برکاتہم اس بات کی خوب ہدایت دیتے ہیں کہ اپنے ساتھیوں سے حسن ظن رکھو اور ہمدردی کرو۔ اللہ نے یہ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کرو، آپ کی دعا ان کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اور اپنے ساتھیوں کے لیے استغفار بھی کثرت سے کرے۔ اس کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے حق کو معاف کرو اور اللہ کے حقوق کے لیے معافی کی دعا مانگو۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، یہ سب کام ہمدردی کے لیے ہے، حسد کے لیے نہیں۔ حاسد ایسی دعا کبھی نہیں مانگ سکتا، حاسد کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کر سکتا، اور حاسد کسی کا ذکر خیر بھی نہیں سن سکتا، اور ہمدرد ہمیشہ ساتھیوں کا بھلا چاہتا ہے اور ساتھیوں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ یہاں تک مولانا ابراہیم صاحب کی ہدایات ہے۔ اس کے علاوہ بھی مولانا ابراہیم صاحب کی ہدایات ہیں کہ شورا والے اپنے بڑوں سے محبت کے ساتھ مولانا ابراہیم صاحب کی ہدایات پر عمل کرتے تو شرارت والے قلوب نفرتوں سے پر نہ ہوتے، اور اب تک یہ دوریاں عفو درگزر کرنے کے بعد اور دوسروں کے لیے دعا اور استغفار کے بعد دوستی اور محبت میں بدل جاتی۔ 4 سال پہلے جب اختلاف ہوا تو تبلیغی جماعت والوں کے 2 حلقے ہو گئے، ایک کو نظام الدین والا کہا جانے لگا اور ایک کو شورا والا کہا جانے لگا۔ اب دونوں کے اپنے اپنے مشغلے تھے جن میں دونوں طبقے مشغول تھے۔ اب ہمارے لیے یعنی گجرات کے فی الحال کہے جانے والے نظام الدین والوں کے لیے مشکل مسئلہ یہ تھا کہ کس طبقے کے ساتھ رہ کر کام کرے، تو دیکھا گیا کہ شورا والوں نے احمد آباد کے 40 حلقوں سے زیادہ میں اور گجرات کے ہر شہر کے حلقوں میں اور ایک ایک دیہات کے حلقوں میں مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو جوڑ جوڑ کر وضاحت کے نام پر اتنی غیبتیں کی کہ اکثریت نے وضاحت کرنے والوں کی بات سن کر الزام لگانے والوں سے ان کی دینداری پر مطمئن ہو کر
4 گواہ طلب کیے بغیر سر تسلیم خم کر دیا، اور ان غیبتوں کو سن کر جن کا ایمان قرآن پر تھا ان اہل قرآن کو قرآن کی سورہ حجرات کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا والی آیت نے ندامت، حسرت اور خسران آخرت سے بچنے کے لیے سننے والے مومنین کے نور ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے سورہ نور کی آیت کا یہ جملہ قالوا ھذا افک مبین کہنے پر مجبور کر دیا، اور لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء نے کہنے والوں سے 4 گواہ کا مطالبہ کیا، تو ان وضاحتی پروگرام کرنے والوں کے پاس نہ تو اس آیت کے مطالبے کا جواب تھا اور نہ اس آیت کے فتوے کا خوف تھا۔ اس لیے ہم نے دوسری طرف نظام الدین والوں کو اور مولانا سعد صاحب کو دیکھا تو وہ لوگ اپنی تبلیغی اعمال میں کسی کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر اطمینان کے ساتھ سرگرم اور مشغول تھے۔ حالانکہ 4 سال پہلے اور اب تک بھی مولانا سعد صاحب کی مخالفت میں موبائل کے ذریعے اور وضاحت کے نام پر مساجد میں اجتماعات کے ذریعے اور علماء کرام کو ہمنوا بنا کر ان کے اقوال کے ذریعے اور جو ہو سکا وہ سبب اختیار کر کے اتنی شدت کے ساتھ مخالفت کی گئی کہ شاید ہی آج تک پوری دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں کسی مسلمان کی مخالفت کی گئی ہو۔ ایسے حالات آنے پر بھی مولانا سعد صاحب اپنے طور پر مطمئن ہو کر کسی مخالفت کرنے والے کی برائی کیے بغیر اور اپنے ساتھیوں کو مخالفت کرنے والوں کی برائی کی اجازت دیے بغیر اپنے تبلیغی اعمال میں، اجتماعات میں اور ساتھیوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے میں مکمل مشغول رہے، جس کے نتیجے میں پورے ہندوستان کے ہر صوبے اور دنیا کے اکثر ملکوں میں اجتماعات کی تعداد بڑھ گئی اور اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی کثیر جماعتیں جانے لگیں۔ عجوبہ نمبر 2 یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب سے شورا والوں کی طرف سے غلطیوں پر معافی مانگنے اور رجوع کرنے کا مطالبہ کیا گیا، تو مولانا سعد صاحب نے بھوپال کے اجتماع میں مسلمانوں کی بڑی تعداد کے سامنے اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے رجوع کر لیا۔ نظام الدین مرکز پر حیات الصحابہ کی تعلیم کے بعد بھی رجوع کیا اور مفتیان دیوبند کو مراجع کے ساتھ تحریراً ایک کے بعد 2 اور دوسرے کے بعد تیسرا رجوع نامہ امت کے اتحاد کے لیے ارسال کرتے رہے۔ مفتیان دیوبند کے مطالبے پر کہ بلا توجیہ اور بلا تعویل رجوع کرے، اس پر بھی مولانا سعد صاحب نے 4 رجوع نامہ مفتی ریاست صاحب بلند شہری کے ہاتھ 2 فروری 2017 کو ارسال فرمایا۔ مفتیان کرام نے اس رجوع نامے کو ان کی شرائط کے مطابق ہونے کے باوجود قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر قبول کر لیتے تو اللہ کی ذات سے قوی یقین تھا کہ یہ اختلاف اتحاد میں بدل جاتا۔ شورا والے مفتیان دیوبند کے رجوع نامے کو قبول نہ کرنے پر مخالفت پر باقی رہے اور اختلافات اب تک جاری رکھیں، اور امارت والوں نے حضرت شیخ کی تحریر کردہ ہدایات جو انہوں نے فضائل ذکر میں صفحہ نمبر 474 پر یہ حدیث نقل کی کہ جو شخص کسی کو گناہ سے آر دلائے وہ خود مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہوگا، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تبلیغ میں صفحہ نمبر 307 پر یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی پردہ دری فرماتا ہے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتا ہے۔ اور اسی صفحے پر ایک حدیث لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ امارت والوں نے حضرت شیخ کی ہدایت کو مانتے ہوئے وعید اور بدترین سود سے بچنے کے لیے اور اپنے حسنات کو یعنی نیکیوں کو حبط ہونے سے اور گناہوں میں تبدیل ہونے سے اور فضولیات اور بکواس والے مشغلے کو اختیار کرنے سے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانے کے لیے سلامتی اور سالمیت والی راہ اختیار کی، جس کے اختیار کرنے پر دنیا میں بائیکاٹ کی دھمکیاں ملی، مستقبل میں قادیانی ہو جانے کی پیشن گوئیاں کی گئی، اور شورا والوں کے بعض افراد مجدد بن کر
ہم کو گمراہ اور باطل ہونے کا فتویٰ دینے کے ساتھ ساتھ برے القاب سے نوازتے رہیں، جبکہ ہم نے شورا والوں سے جڑ کر کام کرنے کی بہت کوشش کی، حتیٰ کہ نظام الدین سے آنے والی جماعتوں سے بھی شورا والوں کی ہدایت کے مطابق کام کرواتے رہے، اور ہم ان شورا والوں کے عناد کو دیکھ کر نظام الدین سے آنے والی جماعتوں کو یہ سمجھاتے رہے آپ کو مولانا سعد صاحب کا نام نہیں لینا ہے اور نظام الدین کا بھول کر بھی مذاکرہ نہیں کرنا ہے۔ ایسی حکمتوں سے کام کرنے اور کروانے کے باوجود ہمارا یہ طرز ان کو اچھا نہیں لگا اور نفرتیں اور دوریاں بڑھتی گئی۔ پھر مجبوراً ہم نے ہماری طرف سے بد اخلاقی نہ ہو اور کوئی زیادتی نہ ہو اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنی جماعتوں کو بنا کر نظام الدین کے مشورے سے بھیجتے رہیں۔ عجوبہ نمبر 4، عجوبہ نمبر 3 یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول امت مسلمہ جانتی ہے کہ کسی کا بوجھ کسی پر لادا نہیں جاتا، اور کسی فرد واحد کی زیادتی یا خطا کی وجہ سے اس کے والدین کو یا اس کے رشتہ داروں کو یا اس سے تعلق رکھنے والے کسی طبقے کو بدنام کرنا، گنہگار ٹھہرانا سراسر گناہ اور الزام ہیں، اگرچہ زیادتی کرنے والے نے معافی نہ مانگی ہو، اور اگر اس نے معافی مانگ لی ہو تو اس معافی مانگنے والے کو اس کے گناہ کو یاد دلا کر آر دلانا یا بدنام کرتے رہنا یا اس کی پردہ دری کرنا، ایسی حرکت کرنے والوں کی معصومیت کو عصیان میں اور اس کے حسنات کو سیئات میں تبدیل ہو جانے کے اندیشے میں دھکیل دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب یہ بات ہے تو اس کی وجہ سے دوسروں کو بدنام کرنا سراسر گناہ در گناہ اور کھلم کھلا الزام اور بہتان ہو جاتا ہے۔ اب دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی نظام الدین سے تعلق رکھنے والے مسلمان سے کوئی بھول یا زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کے بجائے اس کی زیادتی کا تذکرہ کرتے ہوئے شور مچایا جاتا ہے، پھر پوری دنیا کے نظام الدین سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، اور سارا الزام مولانا سعد صاحب کو لگانے میں انتظار کرنے والے بعض شورا والے نہیں چکتے، اور اپنے ہی جیسوں کو پوری دنیا میں بیدار کر کے ان کو بھی مولانا سعد صاحب کو بدنام کرنے کا حکم جاری کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ قرآن کی آیت بھول چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اور نکلتا رہا ہے اور انشاءاللہ نکلتا رہے گا کہ جن کو بدنام کیا جاتا ہے اللہ ان کو عزت دیتا ہے، اور بدنام کرنے والے کے حصے میں نتیجہ ان کی منشا کے خلاف آنے پر ناکامی، ذلت، بدنامی اور معصیت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ نظام الدین والوں سے درخواست ہے کہ شورا والوں کی طرف سے کسی طرح کی کوئی زیادتی ہو جائے امارت والوں کے حق میں تو امارت والوں کو چاہیے کہ فاعف عنہم واستغفر لہم پر عمل کرتے ہوئے ان کو درگزر کرے، ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہیں۔ یہی مولانا سعد صاحب کا طرز اور عمل ہے، اور اسی بات کی حضرت کی طرف سے تمام مسلمانوں کو تاکید اور ترغیب ہے، تاکہ مسلمان تمام اکابر میں سب سے اعلیٰ اور اکبر ذات اللہ کے قرآن پر عمل کرتے ہوئے اللہ والے اور قرآن والے بن جائیں۔ تبلیغی جماعت کے احباب اختلاف کی وجہ سے اہل بدعت کی طرح اپنی مساجد سے جماعتوں کو نکال دیتے ہیں۔ امارت والوں میں سے بعض امارت والے مساجد سے شورا والوں کی جماعتیں نکال دیتے ہیں، اور شورا والوں میں سے بعض شورا والے بھی اپنی مساجد سے جماعتوں کو نکال دیتے ہیں، اور دونوں کے پاس نکالنے کے تین وجوہات ہیں۔ شورا والوں کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس امارت والوں کو مسجد سے نکالنے کی 3 وجوہات ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ امارت والے منتخب احادیث کی تعلیم کرتے ہیں جو ہمارے اکابرین کی منشا کے خلاف ہیں۔ دوسری وجہ دعوت، تعلیم اور استقبال والا عمل کر کے عوام کو مسجد میں جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سناتے ہیں، یہ عمل بھی ہمارے بڑوں کی منشا کے خلاف ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کو اپنا امیر مانتے ہیں اور مرکز نظام الدین کو اپنا مرکز قرار دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے بڑوں کی منشا کے خلاف ہیں۔ امارت والوں کے پاس شورا والوں کو نکالنے کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے
کہ یہ لوگ مسلمانوں کے کلمے ایمان کی شہادت دینے والے امارت والوں کو گمراہ اور باطل ہونے کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور ہماری مساجد میں آ کر بھولے بھالے مسلمانوں میں یہ زہر ڈال کر ہم میں آپس میں اختلاف کرواتے ہیں۔ دوسری وجہ، مولانا سعد صاحب کو جو ہمارے امیر ہیں ان کی بتائی ہوئی قرآنی اور نبوی اور سیرت صحابہ والی ترتیب پر ہم عمل کرتے ہیں، اور یہ لوگ اس عمل کے متعلق بھی فضولیات بکتے ہوئے گمراہ ہونے کا تذکرہ پوری امت مسلمہ میں پھیلانے کو اجر و ثواب کا درجہ دیتے ہیں۔ تیسری وجہ، شورا والوں کو جوڑ کے بجائے توڑ میں اور اتحاد کے بجائے اختلاف میں اور ایمانی مذاکروں کے بجائے مولانا سعد صاحب کی غلطیوں کا تذکرہ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے ہم امارت والوں کو شورا والوں کی آنے والی بعض شریر جماعتوں سے فتنے اور خباثت کا ہمارے مسلیوں میں اندیشہ ہونے پر ان کو نہ رکھنے میں ہم اپنی خیر اور عافیت سمجھتے ہیں، تاکہ ہم میں کا کوئی مسلمان کسی مسلمان کو باطل کہنے والا اور غیبتوں میں وقت ضائع کرنے والا اور اپنے اوقات کو برباد کرنے والا وجود میں نہ آئے، اور ہمارے مساجد کے مصلیان فتنہ اور خباثت اور توڑ والے ذہن بنانے سے محفوظ اور مامون رہے، اور ان شورا والوں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعا اور استغفار کر کے عند اللہ معجور ہو کر اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ان حقائق، لطائف اور عجائب اور وجوہات کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم گجرات کے مظلوم اہل امارت کی جانب سے اہل حق مفتیان کرام سے چند سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، دعوت و تبلیغ امت کی جہالت کو دور کرنے والا اور ایمانیات کو بڑھانے والا کام ہے، تو اس کار خیر کو کرنے کے لیے مولانا سعد صاحب کو اپنا امیر مان کر ان کی بتائی ہوئی قرآنی ہدایات اور نبوی تعلیمات اور صحابہ والی صفات کو اختیار کرنا کیا گمراہی اور قادیانی ہو جانے کے مترادف ہے، یا ان کو امیر ماننا کیسا ہے؟ سوال نمبر 2، مولانا سعد صاحب کی تالیف کردہ کتاب منتخب احادیث کو تعلیم کے حلقوں میں پڑھنا اور کسی کو جبر و اکراہ کیے بغیر اس حلقے میں بیٹھنے کی ترغیب دینا کیا گمراہ ہو جانے والا عمل ہے؟ سوال نمبر 3، دعوت، تعلیم اور استقبال والا عمل کر کے عوام کو مسجد کے باہر سے لا کر اور دنیاوی مذاکروں سے ہٹا کر مسجد میں بٹھا کر منتخب احادیث کی تعلیم میں جوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی اقوال سنانا کیا گمراہیت اور شورا والوں کے اکابر کے منشا کے خلاف ہونے کی وجہ سے ایمان کو کمزور کرنے والا عمل ہے؟ آپ اہل حق مفتیان کرام سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان 3 سوالات کا دلائل کی روشنی میں جواب دے کر ہماری اور ہمارے اہل شورا کے شرفاء جو شرارت سے محفوظ ہیں ان کی رہبری فرمائیں۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔